السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے مت والو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، وقار دو جہاں سرور کون و مکا، مالک این و آن، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے ہم اسی آیت کے متعلق سماعت کر رہے ہیں، یہ 4تھا ہفتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر، مال کی حرص نے، مال کی لالچ نے تمہیں ایسا غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا۔ یعنی پوری زندگی ہم نے صرف مال مال مال، دولت دولت دولت، بس اسی میں گزاری، یہاں تک کہ ہماری موت واقع ہو گئی اور ہم قبر تک جہاں پہنچے۔ برادران ملت اسلامیہ، پہلے ہی ہفتے ربیع الاخر کا جب پہلا ہفتہ تھا تو میں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پیش کیا تھا، اور اس قول کے پہلے حصے پر گفتگو کیا تھا۔ قول یہ تھا، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت عطا کرے، تو وہ 2 عمل کرے، وہ 2 کام کرے۔ اگر کوئی 2 کام کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، عقل حلال، یعنی کوئی رزق حلال کھاتا ہے اور صرف حلال ہی کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں عزتوں سے نوازے گا، آخرت میں بھی عزت سے نوازے گا۔ اور دوسری ہے صدق مقال، یعنی سچ کہنا، جب بھی گفتگو کرے تو سچ کہے۔ تو پہلی بات ہی پر گفتگو ہو رہی ہے کہ عقل حلال، اگر یہ کوئی عقل حلال پر عمل کرتا ہے، یعنی رزق حلال کھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، کبھی غور کیا آپ نے، واقعہ بارہا سماعت کیا ہے آپ نے، کہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت موسیٰ جنگی دوست جب ایک نہر سے ایک پھل کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں، پھر یاد آتا ہے کہ یہ
نہر کا پھل جو ہے یہ کہاں سے آیا مجھے پتہ نہیں، اس کے مالک سے میں نے اجازت لی نہیں، اور پھر مالک کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ واقعہ سنا ہے آپ نے، اور پھر کس طرح سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، یہ سب آپ نے سنا۔ جب ہمارے علماء بیان کرتے ہیں تو ہمارے حضرات جو ہیں بیچ درمیان سے کھڑے ہو کر پھر نعرے لگاتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اس واقعے سے کہ ایک سیب بلا اجازت کھانے کی سزا انہوں نے جو بھگتی تھی، 12 سال جو آپ کی خدمت کی تھی، باغ کی جو خدمت کی تھی، برادران ملت اسلامیہ، کبھی آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا۔ آپ خوش تو بہت ہوتے ہیں اس واقعے سے، لیکن کبھی یہ تو سوچو کہ کاش ہم بھی اس طرح کی زندگی گزارے ہیں، کاش ہم بھی اس پر عمل کریں اور رزق حلال کھائے، حرام سے بچے۔ لیکن نہیں، حرام کھانے والا بھی بیچ سے کھڑے ہو کر نعرے لگاتا ہے، گویا یہ بتاتا ہے کہ میں تو بس حلال کھاتا ہوں اور میں اس واقعے سے بڑا خوش ہوں۔ تو کب تک صرف واقعات سے خوش ہوگے؟ کب تک کرامتوں سے خوش ہوگے؟ کبھی تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، کبھی تو زندگی کے اندر یہ ارادہ کر لو پختہ کہ جو بات ہم بزرگان دین کی سن لیں گے پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بتاؤ کبھی زندگی میں کبھی حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالا ہے؟ آپ نے صرف وہی سنا ہے کہ غوث اعظم نے مرغے کو زندہ کر لیا، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بھی زندگی گزاری ہے بغداد کی سرزمین پر، خود فرماتے ہیں کئی دنوں تک ایسا ہوتا تھا کہ فاقے کی نوبت آتی تھی، پتے کھا کر زندگی گزارتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، کبھی کبھی بھوک کی شدت اتنی زیادہ ہوتی تھی، خود سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک مسجد میں تھا، میرے سامنے ایک شخص تھا، جب وہ منہ کھولتا تھا لقمہ ڈالنے کے لیے تو منہ میرا بھی بے قابو ہو کر کھل جاتا تھا، اتنی شدت کی بھوک محسوس کر رہا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو بھوک محسوس کرنے کے باوجود بھی سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے مانگا نہیں، اس شخص سے سوال نہیں کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، کیا بھوک کا عالم، ذرا غور کریں آپ، کیا بھوک ہوگی؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کا منہ جب وہ لقمہ ڈالنے کے لیے منہ کھلتا تھا تو خود ساختہ بے ساختہ میرا بھی منہ کھل جاتا تھا۔ یہ بھوک تھی آپ کی، اور اس کے باوجود بھی اس شخص سے سوال نہیں کیا، کیونکہ سوال کرنا یہ اللہ والوں کی علامت نہیں ہے، بھیک مانگنا، لوگوں سے مانگتے رہنا یہ اللہ والوں کی پہچان نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کرنے والے کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ کون ہیں؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے ایسا جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ پوری زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کرے گا، کوئی چیز نہیں مانگے گا، کبھی کسی زندگی میں کسی سے سوال کرے گا ہی نہیں۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ آج کے بعد میں زندگی میں کسی سے سوال ہی نہیں کروں گا، کچھ مانگوں گا ہی نہیں، زندگی میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس بات کی ضمانت دیتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو کہ زندگی میں کسی سے کچھ مانگو گے نہیں، کچھ سوال نہیں کرو گے، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ برادران ملت سے مانگنا جو ہے اچھا عمل نہیں ہے، یہ بھیک مانگنا۔ اور ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ہم نے لوگوں کو بھیک دے کر ہم نے اچھے اٹھے کھٹے لوگوں کو بھی بھیک دے کر انہیں اس کا عادی بنا دیا ہے اور اس کا ان لوگوں نے پیشہ اختیار کر لیا ہے۔ حال یہ ہے کہ اچھے اٹھے کٹے آتے ہیں اور ہمارے دروازے پر سوال کرتے، ہم سوچتے اس کو واپس بھیجوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے سوال کرنے سے، اگر آپ نہ دیں گے تو کچھ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ذہن سے نکال دو یہ بات۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے توہمات کو پال رکھا ہے اور ان اٹھے کھٹے لوگوں کو دیتے ہیں، وہ لوگ اپنے خاندان سے چند لوگوں کو اور جمع کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ بھکاریوں کی تعداد ہے۔ اچھا ایک بات غور کرے، یہ ہند و پاک کے اندر ہی ہے یہ ساری چیزیں، قریب یہیں پر ہے۔
آپ نے کبھی دیکھا کہ دبئی میں بھی کوئی سوال بھیک مانگتا ہے؟ یہیں کے کچھ جانے والے مانگتے ہوگے سعودی میں، جیسا میں نے دیکھا تھا یہیں کے لوگ ہوتے ہیں. کبھی کسی سعودی کو بھیک مانگتے دیکھا آپ نے؟ وہاں پر در در پھرتے گداگری کرتے ہوئے دیکھا؟ تو کیا ان پر بلائیں آتی ہے؟ کیا ان پر مصیبت آتی ہے؟ برادران ملت اسلامیہ کے دبئی والے خوشحال نہیں ہیں کہ باہر کنٹری والے جو ہے وہ خوشحال نہیں ہیں؟ کیوں ہے وہ؟ برادران ملت اسلامیہ ہماری جیسی ذہنیت نہیں ہے ان کی کہ میں نہیں دوں گا تو میرا یہ ہوگا، میں دوں گا. اچھا کئی باہر نکل رہے اٹھا کٹا آ رہا ہے، سوچتے میں اس کو دوں گا تو میرا کام بن جائے گا. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یاد رکھنا کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا اس بارے میں. اللہ تو چاہتا یہ تھا کہ مسلم سوسائٹی سے، مسلم معاشرے سے بھیکاریوں کی تعداد ختم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ تھا، اور ہم نے بھیک دے دے کر ان کو پیشاور بھیکاری بنا دیا ہے. برادران ملت اسلامیہ تو کل قیامت کے دن یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ گناہ وہ کر رہا تھا، تعاون تو تم بھی کر رہے تھے. قرآن کہتا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ میں تعاون نہ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جبکہ میں نے کہا تھا گناہ کے اندر تعاون نہ کیا جائے، لیکن ہم اس قدر ہمارا عقیدہ اور ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ علماء بیان کرتے کرتے تھک گئے. اب دیکھو یوٹیوب پر سنی علماء نے کتنا اس بارے میں بیان کیا ہے کہ جو پیشاور بھکاری ہے ان کو نہ دیا جائے، اس لیے کیونکہ وہ بھیک مانگنے کا پیشہ بنا لیتے ہیں، اور بھیک مانگنے کا پیشہ بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے میرا یہ کام ہوگا. یاد رکھنا کام ہو نہ ہو لیکن کل قیامت کے دن اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا. آپ کو دینا پڑے گا اس چیز کا جواب کہ اٹھے کٹے کو آپ نے کیوں دیا. میرے آقا نے تو سخت ناپسند فرمایا ہے کہ ایسے شخص کو کچھ دیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی خطبے ارشاد فرمائے ممبر پر بیٹھ کر. ایک روایت میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھے ہیں اور منع کر رہے ہیں اور اس بات پر تقریر کر رہے ہیں کہ کسی سے سوال نہ کیا جائے، بلا ضرورت کسی سے سوال نہ کیا جائے. ہاں اگر سخت ضرورت ہے تو پھر سوال کی اجازت ہے، اور سخت ضرورت میں نے جیسے گزشتہ ہفتے بتایا تھا آپ کو، سخت ضرورت یہ ہے کہ اس وقت کا کھانا تو ہے لیکن شام کا کھانا موجود نہیں ہے تو وہ مانگ سکتا ہے. جس کے پاس 6 مہینوں کا راشن بھرا ہوا ہے، جن کے پاس دولتیں پڑی ہوئی ہیں اور مال بڑھانے کے لیے اگر کوئی بھیک مانگتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ مال نہیں جمع کر رہا ہے، وہ انگارے جمع کر رہا ہے. صحیح حدیث میں ہے انگارے جمع کر رہا ہے، اور اس انگارے کے جمع کرنے میں تعاون کون کر رہا ہے؟ ہم اور آپ تعاون کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں کر رہے ہیں نا؟ بند کر دو یہ ساری چیزیں. جو چیز جائز نہیں ہے وہ ناجائز، جو جائز نہیں ہے وہ آپ نہ کریں، آپ اس میں تعاون نہ کریں ان لوگوں کا. ہاں اگر کوئی مجبور ہے، لاچار ہے، جو کما ہی نہیں سکتا، اس کی آپ مدد کریں نا. ایسے کئی لوگ ہیں جو واقعی مدد کی ضرورت مند ہیں اور آپ اس تک مال نہیں پہنچاتے. آپ ان کو ڈھونڈتے نہیں ہو کہ کون ہے ہمارے علاقے میں جو واقعی ضرورت مند ہے، لیکن ایسے لوگوں کو ہم تلاش نہیں کرتے اور وہاں تک مال، یعنی جو ضرورت مند ہے اس تک نہیں پہنچتا، اور جو ضرورت مند نہیں ہے، جس نے پیشہ بنا لیا ہے، جس نے دھندا بنا لیا ہے، اس تک ہم مال پہنچاتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلکہ ایک انصاری صحابی آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سے کچھ مانگا انہوں نے. اب جتنا واقعہ حضرت ابو داؤد شریف کے اندر امام ابو داؤد نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. غور سے سننا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک انصاری صحابی نے سوال کیا، مانگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو عطا کرتے، لیکن آقا نے کس طرح عطا کیا ذرا غور کرنا. فرمایا اے میرے صحابی تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ پوچھا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے، کچھ چیز موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں موجود ہیں، ایک پیالہ ہے اور ایک چیز جو ہے وہ میرا بسترا ہے. بس 2 ہی چیز ہے. چٹائی ہے جس کو بچھا کر میں سوتا ہوں اور ایک پیالہ ہے جس کا میں استعمال کر کے پانی پیتا ہوں. برادران ملت اسلامیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ ان دونوں چیزوں کو میرے پاس لے کر آؤ. وہ صحابی گئے گھر، اور گھر جانے کے بعد پیالہ اور چٹائی لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع بیٹھا ہوا تھا صحابہ کا، اعلان کیا کون ہے جو مجھ سے یہ پیالہ اور چٹائی خریدے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ پیالہ اور چٹائی خریدے گا؟ ایک شخص کھڑے ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پیالے اور اس چٹائی کا 1 درہم دیتا ہوں.
میں 1 درہم میں اسے خریدتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ دے گا؟ کون ہے جو اس پیالے اور اس چٹائی کا مجھے اس سے زیادہ دے گا؟ جب 3 سے 4 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو اس سے زیادہ قیمت دے گا مجھے، تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چٹائی اور اس پیالے کے 2 درہم دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چٹائی اور وہ پیالہ اس صحابی کے حوالے کر دیا، اس سے 2 درہم لیے، اور وہی سوال جس نے کیا تھا، جس نے مانگا تھا، اس صحابی سے کہا یہ لو 2 درہم اور 1 درہم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اس کا اناج لے جا کر ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو، اور جو دوسرا درہم ہے جاؤ بازار اور وہاں سے جا کر کلہڑی خرید لے آؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، جب وہ صحابی گئے، ایک درہم کا اناج خریدا اور دوسرے درہم کا جو ہے کلہڑی خرید کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کا دستہ تیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کلہڑی کے اندر ڈال دیا۔ قربان جاؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمتوں پر، آقا خود کلہڑی کے اندر اس دستے کو ڈال رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ میرے صحابی اب جنگل کا رخ کرو اور وہاں سے لکڑیاں توڑ کر لے آؤ اور یہاں پر بیچو، اور بیچنے کے بعد اب مجھ سے 15 دن کے بعد ملاقات کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کام کرو، جنگل سے لکڑیاں لا کر یہاں پر بیچو اور 15 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا۔ وہ صحابی گئے، جنگل جانے کے بعد لکڑیوں کو توڑا اور بیچنا شروع کیا۔ جب 15 دن کے بعد حاضر ہوئے تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 1 درہم دیا تھا، وہ بھی کلہاڑی 1 درہم کی لے کر دی تھی، آج میرا حال یہ ہے آسودہ ہو چکا ہوں، گھر کو پال کر ان کو کھانے کا انتظام کر کے آج 10 درہم میرے پاس موجود ہے۔ برادران ملت اسلامیہ غور کرے کہ اس سے بڑھ کر بھی محتاج کوئی ہو سکتا ہے جس کے گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، صرف چٹائی تھی اور ایک پیالہ تھا، اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اس کو بھی آقا نے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اٹھا کھٹا تھا۔ اب ذرا غور کرے کہ اچھا ہونے کی وجہ سے، تندرست ہونے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دی، تو کیا یہ لوگ جن کے گھر میں سب کچھ ہے کیا اجازت مل سکتی ہے؟ اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں نے پیش کیا ہوئی آپ کے سامنے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس پر عمل کریں۔ یہ ہم نے ان کا تعاون کیا ہے، ہم نے ان کو بھکاری بنایا ہے، عام لفظوں میں کہوں گا ان کا تعاون ہم نے کیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری قوم کے اندر بھیک منگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اتنی بڑی ہے کہ حال یہ ہے کہ کچھ عورتیں، کچھ خاتون، اب تو حال یہ کیونکہ برقع پہن کر آتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے خاندان کی ہے، مجبوری کی وجہ سے مانگتی ہے، صبح برقع پہن کے مانگتی ہے، شام میں برقع اتار کے مانگتی ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ برقع اگر خاتون کوئی برقع پہن لے تو مسلمان غیر مسلم بھی اس کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لیکن یہ برقع پہن کر ہماری خاتون، ہماری عورتیں، ہمارے مذہب کی عورتیں جب غیر مسلموں کے پاس جا کر آپ دیکھیں بھیک مانگتی، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے، بتاؤ برقعے والے کی کوئی عزت رہے گی؟ کوئی عزت؟ یہ کس نے پامال کیا عزتوں کو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خود اس نے محسوس کیا اس چیز کو کہ بغیر برقعے کے جاتی تھی 1 روپیہ دیتے تھے، برقع پہن کر آتی 10 روپے دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ تماشا ہم نے بنایا ہے اور یہ اسلام کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، سوال کرنے والے کی سوال کی اجازت نہیں دیتا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے اور آپ کے اونٹ کی جو رسی ہے وہ زمین پر گر گئی، اونٹ کی رسی جو ہے وہ زمین پر گر گئی۔ اب اونٹ کی رسی زمین پر گر گئی تو رسی کو اٹھانا، حالانکہ کچھ صحابہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، قریب کھڑے تھے، اب اٹھانا تو بڑا مشکل ہے نا، اونٹ سے نیچے اترنا، اور اونٹ سے نیچے اترنے کے لیے پہلے اونٹ کو بٹھانا پڑتا ہے، اونٹ جب بیٹھ جاتا ہے پھر اس سے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کو بٹھایا، اونٹ سے نیچے اترے اور پھر رسی کو اٹھایا اور پھر اونٹ پر بیٹھے اور پھر اونٹ کو کھڑے کیا اور جانے لگے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ چاہتے
تو رسی کسی سے کہہ دیتے کہ یہ رسی اٹھا کر دے، یہ جائز ہے ناجائز نہیں ہے، کیونکہ کسی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اس اعتبار سے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیں، کہا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ میں کسی شخص کو کہتا کہ یہ رسی اٹھا کر دے، وہ رسی اٹھا کر مجھے دیتا اور میں آسانی کے ساتھ سفر کر لیتا، لیکن میں نے اتنی صعوبتیں اس لیے اٹھائی، میں نے اونٹ کو اس لیے نیچے بٹھایا، پھر نیچے اتر کر رسی اٹھا کر، پھر اونٹ پر بیٹھ کر اونٹ کو اٹھا کر پھر سواری اس لیے کی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ زندگی میں کبھی کسی سے سوال مت کرنا، کچھ مانگنا مت، میں یہ رسی کیسے مانگ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اطاعت اور فرما برداری۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، حرام سے بچو، حلال کھاؤ۔ رزق حلال کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، اتنی برکت ہے رزق حلال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں حلال کھا کر دعا کرو گے تو اللہ دعا قبول فرمائے گا، اور فرمایا اگر حرام کھا کر دعا کرو گے تو اللہ دعا بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک صحابی رسول، محنت کرو، محنت کرنا سیکھو، محنت کی کمائی، محنت کرنے والا کبھی بے عزت نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنا، محنت کرنے والوں کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ بھیک مانگنے میں عزت نہیں ہے، محنت کرنے میں عزت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آئے، صحابی تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا۔ صحابہ آتے تو طریقہ یہ ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کر کے آپ سے مصافحہ کرتے، مصافحہ کرنا سنت ہے، صحابہ کا یہ طریقہ تھا۔ لیکن وہ صحابی جب آئے تو انہوں نے سلام نہیں کیا، صرف سلام کیا، مصافحہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر دیکھا اور کہا اے میرے پیارے، کیا مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے؟ کیا خوش قسمت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحے کا شرف ملا ہے، اور آقا خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ صحابی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے؟ تو اس صحابی کا جواب سنیے۔ اس صحابی بڑے محنتی صحابی تھے، کام محنت والا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے، چھالے پڑ گئے تھے، تو ان کو مناسب نہ لگا کہ میں یہ گٹھے والا ہاتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دوں، اس لیے انہوں نے مصافحہ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح بتایا، کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ دیکھیے، یہ ہاتھ گٹھے والے تھوڑے بدے معلوم ہوتے ہیں نا جب گٹھے ہوتے ہاتھوں کے اندر، کہا کہ یہ ہاتھ محنت کی وجہ سے اس میں گٹھے پڑ گئے ہیں اور اس میں چھالے پڑ گئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں مصافحہ نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، آقا فرماتے ہیں کہ تم محنت کرتے ہو، اس پر مجھے اتنی خوشی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے اس تمہارے ان ہاتھوں کو چوم لوں۔ آقا فرماتے ہیں ان ہاتھوں کو میں چوم لوں جو محنت کرتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، جو محنت سے کماتے ہیں، رزق حلال کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی دن آقا نے فرمایا تھا القاسب حبیب اللہ، محنت کر کے حلال روزی کمانے والا اللہ کا حبیب ہے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو محنت کر کے حلال روزی کمائے گا وہ اللہ کا پیارا ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ذرا غور کرے کہ محنت کر کے حلال کمانے کی یہ برکت ہے کہ اللہ اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ناجائز طریقے سے مال آ رہا ہے، کسی کا حق مار کر آ رہا ہے، کسی کو ستا کر آ رہا ہے، کسی کو پریشان کر کے آ رہا ہے، کسی کو لوٹ کر آ رہا ہے، ایسے مال کو اپنے حصے میں جگہ نہ دو، اس لیے کیونکہ یہ ایک نہ ایک دن وبال جان ضرور بنے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بازار گئے، دیکھا ایک شخص ہے جو اوپر اچھے گندم رکھا ہوا ہے اور نیچے گیلے گندم رکھا ہوا، گیہوں نیچے گیلے ہیں اور اوپر اچھے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے سے ان گیہوں کو نکال کر اسے منع فرمایا اور سخت وعید فرمائی کہ ایسا نہ کرو، اس لیے کہ جو ایسا کرتا ہے اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت اس پر برستی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مال کے اندر عیب چھپا کر دینا یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت کا سبب بن جاتا ہے۔ آج ہم بزنس کرتے ہیں، آج ہم تجارت کرتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ عیب چھپا کر دیتے ہیں، ہے نا؟ ہر چیز کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ اس چیز کے اندر یہ عیب ہے، ہم اس کو چھپا کر دیتے، سامنے والے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس گاڑی کے اندر یہ عیب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیب چھپا کر اگر تم کوئی چیز بیچو گے تو اللہ کے فرشتے جب تک تم زندہ رہو گے لعنت بھیجتے رہے گے۔
یعنی اگر کسی نے 30 سال کی زندگی میں یہ سودا کیا کہ عیب چھپا کر کوئی چیز کسی کو بیچی، تو اگر وہ 60 سال زندہ رہا تو اگلے 30 سال تک مسلسل اس پر لعنتیں برستی رہے گی، اور جس پر لعنتیں برستی رہیں گی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ رحمت کے قریب آ سکتا ہے؟ کیا اس کے رزق میں برکت ہوگی؟ برادران ملت اسلامیہ، بچو ایسے کام سے۔ آج ہمارا حال یہ کہ ہم گاڑی کو جب ایکسیڈنٹل گاڑی لاتے ہیں اور اس کو ایسا سجا کر دلہن بنا دیتے ہیں اور سامنے والے کو بیچ دیتے ہیں اور اس کو بتاتے بھی نہیں ہے، جبکہ یہ بھی ایک عیب ہے۔ معلوم ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے گاڑی کا تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، تو اگر آپ نے سجا سوا کر بغیر بتائے اس کو بیچا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گاڑی لاتے ہیں بیچنے کے لیے، اگر گاڑی 2 لاکھ کلومیٹر چلی ہے تو کانٹے کو ریورس کرتے، 50,000 پر لا کر رکھتے تھے، اور پھر لوگوں کو جس کو بیچتے اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 2 لاکھ کلومیٹر نہیں چلی ہے، 50,000 کلومیٹر چلی ہے۔ یہ بھی عیب چھپانا ہوا۔ اگر آپ نے ایسا سودا کیا تو آپ کی سودے کے بعد جتنی زندگی ہے آپ کی، فرشتوں کی لعنتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، عیب بتا کر ہمیں بیچنے کا حکم ہے، عیب چھپا کر بیچنے کا حکم نہیں۔ اس تعلق سے بہت ساری روایتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کہا اس میں غلطیاں خامیاں ہو گئی ہوگی، میں آپ سب کو گواہ بنا کر استغفار پڑھتا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔